अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि आईनी अदालतों के हवाले से जहाँ पे वफाकी हुकूमत को मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टफ टाइम दिया है, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला यानी कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक वजाहती फैसला जारी किया है और उस वजाहती फैसले में क्या कहा है वो डिस्कस करेंगे। एक जानिब ये आईनी तरमीमी अदालतें, आईनी मुजव्विज़ा, तरामीम और मुसव्विदा और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें कहा जा रहे हैं, नाम चेंज होते हैं, आगे-पीछे होते हैं, लेकिन वही बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे बिलावल ज़रदारी और शहबाज शरीफ हुकूमत की कोशिश है कि जुडिशरी को तक़सीम करे, जुडिशरी के इख्तियारात जो है वो कम करे। लेकिन दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत डट कर खड़ी है। आज भी बाकायदा मुशावरत हुई, मुज़ाकरात हुई, लेकिन कुछ खातिर ख़्वाह नताइज जो है वो हुकूमत ने भी अपनी कोशिशें जारी रखी हुई है, दूसरी जानिब अपोज़िशन की भी भाग-दौड़ जारी है। देखना ये होगा कि ये जो मामला है ये किस सिमत में चला जाएगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो वजाहती फैसला जारी किया है, उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मन-ऑन अमल करे, मन-ऑन अमल करे। साथ ये कहा है कि किसी कानून को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, किसी कानून का माजी से इतलाक नहीं किया जा सकता, इलेक्शन एक्ट में की गई हालिया तरमीम सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुअस्सर नहीं कर सकती। और ज़ाहिर है इस पे इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की थी शहबाज हुकूमत के लिए, उनको बचाने के लिए या एस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे उनकी बड़ी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से ये मखसूस नशिस्तों पे अमल दरामद ना हो या ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को ना मिले, इस किस्म की चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन के हवाले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब 70-80 सफ़हात का फ़ैसला जारी किया, फिर ये वज़ाहती फ़ैसला दूसरी बार आया, पहले भी एक 4 सफ़हात का आया था, अब दूसरी बार ये फ़ैसला आया और ये पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पे ही आया है। तो उसमें मज़ीद इस फ़ैसले में कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में इस्तदा की कि मुख्तसर हुक्मनामा इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 166 और 104 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 104 ए को शामिल किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें कहा गया है कि ये मामला तशरीह तलब है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर हुक्मनामे को मुतासिर नहीं किया जा सकता। हमारी पहली वजाहत मुख्तसर फ़ैसले और तफसीली फ़ैसले के जो वजूहात के दरमियान एक खिड़की की मानिंद थी। हमने अपनी तफसीली फ़ैसले में तमाम सवालात के जवाबात दे दिए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की दूसरी वजाहत है और साथ ही ये मज़ीद कहा है इस फ़ैसले में कि आर्टिकल 189 के तहत हमारे फ़ैसले पर इतलाक लाज़िम है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पे बिल्कुल डट के खड़ी है और ये जो जजेस है सिर्फ 9 जजेस, 8 नहीं 9 जजेस, ये इस बात पे डट के खड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो मन-ऑन उस पे अमल दरामद होगा। इलेक्शन कमीशन कोई कोई उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मखसूस नशिस्तें हैं, ये फैसला सुनाना होगा इलेक्शन कमीशन को, मखसूस नशिस्तें देनी होंगी। वरना वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कब तक जो है वो अपना खैर मनाएँगे? कब तक एस्टेब्लिशमेंट और काज़ी और शहबाज हुकूमत के पीछे जो है वो मुँह छुपाता फिरता रहेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो 9 जजेस हैं, वो सीनियर जजेस हैं और इन सीनियर तरीन जजेस में उन सब ने बड़ा कैटेगोरिकली वाज़ेह किया है। एक हफ्ते बाद आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह, वो कई बार कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पे अमल दरामद करना लाजिम है। और अभी माजी करीब में जहाँ पे काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपने 2 हमख़याल जजेस या दस्तखती जजेस के ज़रिए इलेक्शन कमीशन के फैसले पर जो मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इख्तिलाफ़ी नोट लिखा था और उसमें इलेक्शन कमीशन को कहा था कि आप फैसले पर अमल दरामद ना करें। तो उसके बाद काज़ी साहब ने ऑल दो की नहीं कहा खुद, लेकिन अपने हमख़याल से ज़रूर करवाया होगा।
پھر اس کے بعد کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک کیس تھا نجی ریسٹورنٹ کے حوالے سے، یعنی کہ مارگلا کی پہاڑیوں میں جو ریسٹورنٹس ہے اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کی منہ سے یہ ریمارکس نکلے، وہ ان ایکسپیکٹڈ انوانٹیڈ تھے یا وانٹیڈ اور ایکسپیکٹڈ تھے، یہ قاضی صاحب ہی بتا سکتے ہیں، لیکن اس نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ایگزیکٹو کی مجبوری ہے، آئین کے تحت یہ ان کی مجبوری ہے، ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے فیصلے کو انکار نہیں کر سکتی۔ اب ایگزیکٹو میں وفاقی حکومت ہے، ایگزیکٹو میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، ایگزیکٹو میں آپ کی آئینی ادارے بھی ہے دوسرے، تو سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہے یہ اس پہ عمل درآمد لازم ہے۔ اور جو یہ وضاحتی فیصلہ ہے، ویسے تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ سپریم کورٹ نے ججمنٹ ریزرو کرائی، پھر ابھی شارٹ آرڈر کے بعد ڈیٹیل ججمنٹ آئی نہیں تھی کہ دو ججز نے خود سے بڑا جو ہے وہ 5 یا 8 صفحات پر اضافی نوٹ تحریر کیا اور اس میں الیکشن کمیشن کو کہا آپ نہ کرے فیصلہ، نہ مانے۔ پھر اس کے بعد 70-80 پیجز کا جو فیصلہ آتا ہے اس میں یہ باقاعدہ کیٹیگوریکلی کہا جا رہا ہے کہ یہ ریزنز ہے، یہ وجوہات ہے، الیکشن کمیشن عمل درآمد کرے۔ اور پھر اسی کے ساتھ اگلے دن جسٹس یحییٰ آفریدی کا 25 صفحات پر جو ہے وہ ایک اور فیصلہ آ جاتا ہے، اور اس میں بھی جو کہ وہ اپنی شارٹ آرڈر میں اتنا کلیئر نہیں کر چکے اپنا سمت، لیکن اس ڈیٹیل ججمنٹ میں اور اضافی نوٹ میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے ان کو نشستیں ملنا، سنی اتحاد کا نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا حق ہے۔ یعنی کہ پہلے 8 ججز تھے اور جسٹس یحییٰ آفریدی کی اس جو 25 صفحات والی ججمنٹ تھی اس کے بعد یہ 9 ججز ہو گئی۔ اب 9 ججز جس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر امین اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس یحییٰ آفریدی، مطلب یہ جو ججز ہیں 9 ججز ہیں سب بشمول دیگر، یہ کہتے ہیں، اور یہ اگر آپ دیکھ لیں سینیارٹی بیس پہ یہ ساری سینئر ججز ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو عمل درآمد کرنا ہوگا۔ تو اب شہباز حکومت ہو یا سکندر سلطان راجہ ہو یا کوئی اور اے بی سی ہو، کوئی آپشن نہیں ہے۔ قاضی صاحب ایک ہفتے کے جو ان کے لیے جو کوششیں تھی، جو ان کے لیے وہ آئینی عدالتیں اور ان کو نوکری دینے کی جو کوششیں تھی، وہ تقریباً 95% ناکام ہو چکی ہے وہ تمام کوششیں، اور اب بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ حکومت بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن میں یا آئینی عدالتوں میں رکھنے کے لیے، مطلب اس کو نوکری دینے کی حد تک وہ بھی شاید جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی ہے حکومتی اتحاد، مطلب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی۔ تو الیکشن کمیشن کے پاس یا شہباز حکومت کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، آل دو کہ الیکشن کمیشن نے کل بھی اور آج بھی یہ ایک خبریں چلواتے رہتے طریقے سے کہ مخصوص نشستوں اور اقلیتوں کے حوالے سے اور خواتین کی نشستوں پر ہم آج فیصلہ کریں گے، کل فیصلہ کریں گے۔ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ پہلے ڈیٹیل ججمنٹ تھی، 2 دفعہ وضاحت آئی، اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ جو کوششیں تھی کہ یار نئی جو ہے وہ نئے ترمیم آ گیا، نئے قانون سازی ہو گئی، تو یہ ایک پریسیڈنٹ کبھی ایسا نہیں بنا کہ جو قانون سازی ہو وہ آپ اس کو ماضی میں ڈال دیں۔ قانون سازی ہمیشہ جس دن پاس ہو کوئی قانون اس کے بعد مطلب مستقبل کے لیے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ جو کوشش کی، بھونڈی حرکت کی، اس پہ بھی سپریم کورٹ نے پانی پھیر دیا۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں، شہباز حکومت کے گرد جو گھیرا تنگ ہو گیا، یا بلاول زرداری صاحب کی جو وزارت عظمیٰ کے خواب تھے وہ بھی آنسو میں بہہ گئے، کیونکہ نہ ان کو یہ آئینی ترمیم ہونے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ڈٹ کے کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں، سردار اختر منگل کے لوگ ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں، جو سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے وہ ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سیاسی جماعتوں کے لوگ ٹوٹتے رہتے تھے، باوجود اس کے کہ آرٹیکل 63A قاضی نے اپنی نوکری بچانے کے لیے ان کے جو فیصلہ تھا وہ نظر ثانی اپیل میں سپریم کورٹ کا سابقہ فیصلہ اڑا دیا، اور ان کے یہ راستے دے دیے کہ جی مویشی منڈی ہے، آپ جس کو خریدنا چاہے، جس کو جتنے میں خریدے وہ آپ کر لیں، فلور کراسنگ کا کوئی آپشن مطلب کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کر سکتے ہیں۔ تو
اب ان کی کوشش ہے کہ اگر طریقے سے نہیں ہے تو کسی کی بیوی کو اٹھا لے، کسی کے بچے کو اٹھا لے، کسی بندے کو اٹھا لے، اس پہ تشدد کرے، وہ یہ کرے وہ کرے، جس طرح زین قریشی کی مسز کو اٹھایا اور پھر جب وہ واپس چھوڑ دے ان کو تو انہوں نے خود بتایا کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ آئینی عدالتیں اور آئینی ترمیم اصلاحات جو ہے اس ملک کے مفاد کے لیے بہتر ہے۔ اب یہ کس نے کہا؟ یہ انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ نقاب پوش تھی شاید۔ تو شہباز حکومت have no other choice، الیکشن کمیشن have no other choice، مخصوص نشستیں دینی پڑے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ابھی اراؤنڈ 80 کے جو ہے وہ آس پاس جو نشستیں ہیں وہ سب سے زیادہ ہو جائے گی، یہ ان کو جب ملیں گے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے جو آنے والے چیف جسٹس ہے جسٹس منصور علی شاہ، وہ چیف جسٹس ہوں گے۔ آئینی عدالتوں کا کوئی سلسلہ مخصوص الگ سے کوئی آئینی عدالتیں نہیں ہوگی، اور جو ہوگا وہ یہ ہے کہ جس طرح ہے بھی لیکن پراپر نہیں ہے، ایک آئینی بینچ بنایا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر ہی، اور اس میں 5 رکنی لارجر بینچ ہوگا، چیف جسٹس کی سربراہی کریں گے اور آئینی معاملات جو ہے وہ ادھر ہی سن سکیں گے۔ تو اب الیکشن کمیشن کے پاس دوسرا رستہ نہیں ہے، عمل درآمد لازمی ہے، لیکن کب تک یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے جلد یا بدیر کرنا ہی پڑے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔